الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد بلوغ المرام ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں کتاب الطہارہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں باب قضاء الحاجہ یعنی قضائے حاجت جس کو ہم استنجا بھی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ مسائل اور کچھ آداب جو ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی یہ نعمت ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو کھانے پینے کی پاک چیزیں فراہم فرماتے ہیں، اور جو کچھ کھایا جاتا ہے اور جو کچھ پیا جاتا ہے پھر اس سے پیٹ کا خالی کرنا یہ بھی نہایت ضروری ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کا پیٹ کھانے کی بچی ہوئی غلاظت اور فضلہ سے پیٹ خالی ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ نہ نکلے تو انسان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے، بہت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اور کسی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر پوری بادشاہت دے کر بھی یہ اس سے جان چھڑوانی پڑے تو بھی اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لہذا قضائے حاجت یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ جب انسان اس نعمت کو استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے پھر ضرورت بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کے حکم احکامات اور شریعت کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق ہی اس کو کرنا چاہیے، اور کسی چیز کا شکر یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کو اسی انداز میں استعمال کرے جس طرح سے اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت اسلامیہ نے اس کی رہنمائی دی۔ ایک یہودی نے سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات طنزاً کہی کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ تمہارا نبی یعلمکم حتی القراءۃ تمہیں سکھاتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں پیشاب اور پخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی جرأت سے یہ بات کہی کہ ہاں ہمارا نبی ہمیں یہ طریقے بھی بتاتا ہے۔ تو لفظ ہے قضائے حاجت۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا۔ قاضی فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ جب ختم ہو جاتا ہے تو قضا ہو گئی۔ اور حاجت کوئی بھی ضرورت، کسی چیز طرح کی بھی کسی بھی ضرورت کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں جو لفظ قضاء اور حاجت ہے اس سے مراد ایک خاص قسم کی قضائے حاجت ہے، اور وہ ہے پیشاب اور پخانہ انسان کا کر لینا۔ یہ قضائے حاجت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اگرچہ حاجت انسان کی بہت ساری ہوتے ہیں اور اس میں کسی حاجت کو بھی پورا کرنے کی، لیکن یہ لفظ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کنایے کے طور پر کہ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو حیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور ان چیزوں کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ ایک بات کی جائے، اور ادب کا انداز یہ ہے کہ آپ اس چیز کا نام نہ لیں بلکہ اس کے بالمقابل کسی اور چیز کا نام لیں۔ تو اب یہ طریقہ ہو چکا ہے کہ جب قضائے حاجت کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہی یہی انسان کی قضائے حاجت جو کہ استنجا یا پیشاب پخانے کی حاجت جو ہے کہ اس کو پورا کرنے کے بارے میں بولا جاتا ہے۔
اسی طریقے سے ایک لفظ استنجا بھی بولا جاتا ہے۔ استنجا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استنجا جو لفظ ہے اصل میں نجا سے اس کو لیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے نجات پا لینا۔ اور استنجا یعنی میں کسی چیز سے نجات پانے کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی چیز دور ہو جائے، اور وہ انسان کے پیٹ کی گندگی ہے کہ جب وہ اس سے دور ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، اور جو کچھ اس کے مادہ یا اس کا فضلہ انسان کے جسم میں لگا ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کو استنجا کہا جاتا ہے۔ اور اس کے صاف کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو پانی کے ساتھ صاف کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو مٹی کے ڈھیلے یا جس کو مٹی کے پتھر کہنا چاہیے ان سے اس کو صاف کیا جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ بعض ورقے جن کو کہنا چاہیے پتے وغیرہ ان سے بھی، یا اس طرح کی اور چیزیں جو ہیں جن سے صفائی ممکن ہے ان سے اس کو صفائی کرنے کو استنجا کہا جاتا ہے۔ استنجا کا تعلق جو ہے وہ پیشاب اور پخانے کے ساتھ ہے۔ اگر ہوا خارج ہو جائے تو اس پہ استنجا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وضو کرنے سے پہلے استنجا نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اگر دلیل ہوگی تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ جب پیشاب اور پخانے پہ دلیل موجود ہے تو بات کی جاتی ہے، جب وضو کے یا ہوا خارج ہونے پہ استنجے کی بات نہیں ہے تو اس کا پھر دوسری بات یہ ہے کہ استنجے کا وضو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وضو اور چیز ہے اور وہ اور چیز ہے۔ اب حدیث ہے جو یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے سامنے حدیث آئی ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعه وهو معلول۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل، جب وہ داخل ہوتے تھے، الخلاء، بیت الخلاء میں، وضع، اتار دیتے، خاتمہ، اپنی انگوٹھی کو، اخرجہ الاربعہ، اس کو چاروں نے روایت کیا ہے، وہو معلول، اور وہ معلول ہے یعنی اس کے اندر علت ہے۔ انس بن مالک معروف صحابی ہیں، اور ان سے یہ روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کا خانہ کرتے، بیت الخلاء میں جاتے، تو جو آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی آپ اس انگوٹھی کو اتار دیتے تھے۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے الخلاء۔ الخلاء یہ بھی اسی طرح سے لفظ ہے جیسے ہم نے قضاء حاجت کی بات کی ہے۔ الخلاء کا مطلب ہوتا ہے خالی جگہ، اور اس کو ہم نے الخلاء کا نام دے دیا ہے، پیشاب اور پخانے کی جگہ کو بھی ہم بیت الخلاء کہہ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے پیشاب پخانہ کرنے کو بھی خلاء کہا جاتا ہے یہاں پہ، اس لیے کہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پیشاب پخانہ کرنے کے لیے بہت دور تک صحرا کے اندر خالی جگہ پہ جایا کرتے تھے، اور ایک مقصد اس کا یہ بھی آتا ہے کہ انسان کا پیٹ اس سے خالی ہو جاتا ہے جو اس کے اندر گندگی ہوتی ہے، اور ایک مفہوم یہاں سے بھی آتا ہے کہ جو جگہ اس کے لیے بنائی جاتی ہے، واش روم وغیرہ، وہ عام طور پر خالی رہتے ہیں، جب اس کے اندر کوئی بندے کی ضرورت ہوتی ہے تو جاتا ہے، ویسے وہ خالی ہی رہتا ہے۔ تو لہذا یہ خلا کھلی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن اس سے یہاں پر ایک کنایے کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ اور ہے، خاتمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم، انگوٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنتے تھے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ جب دوسرے ملکوں کے ساتھ، دوسری قوموں کے ساتھ جب آپ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، خط و کتابت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو خط کو، آپ کے رسالے کو یا آپ کے میسج کو ویسے نہیں پڑھیں گے جب تک اس کے اوپر مہر نہ ہو، لہذا اس کے اوپر مہر لگائی جائے۔
اس مہر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی، اور اس انگوٹھی کے اندر جو مہر تھی اس میں سب سے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور اس کے اوپر رسول تھا، اور اس کے اوپر سب سے اوپر اللہ رب العزت کا نام تھا، جس کا پورا یہ مطلب تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس کے اندر نقش کیا ہوا موجود تھا، اور اس کے ذریعے سے آپ مہر لگاتے تھے، جب بھی کوئی خط وغیرہ یا پیغام بھیجتے تھے اس کے ذریعے سے مہر لگائی جاتی تھی۔ اب آج کل ایک انگوٹھی کے استعمال کا طریقہ ہے کہ لوگ انگوٹھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگوٹھی، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، انگوٹھی بھی تھی جس کو خاتم کہا جاتا ہے، اور وہ مہر بھی تھی جس کو خاتم کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ مہر لگائی جاتی ہے، وہ مہر بھی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی خاتم النبیین تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان میں بائیں کندھے کی پوری ہڈی کے اوپر ایک مہر نبوت تھی، اس کو بھی ختم نبوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انگوٹھی کا تعلق اس اعتبار سے بھی بنتا ہے کہ آپ اس کے اندر مہر تھی۔ اس سے یہ لیتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج بھی جس کے پاس کوئی مسئولیت ہے، جو کسی چیز کا بڑا ہے اور اس کے پاس کچھ کام ہے، تو وہ اپنی مہر بنوا سکتا ہے اور اپنی مہر استعمال کر سکتا ہے، جیسے کہ آج ہمارے دفاتر میں اور مختلف جگہ پہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے انگوٹھی کا پہننا، جو عام طور پر ہمارے ہاں پہنی جاتی ہے۔ انگوٹھی انسان پہن سکتا ہے، جائز ہے۔ عورتوں کے لیے تو سونا چاندی سب حلال ہے، لیکن مردوں کے لیے صرف چاندی ہے کہ وہ چاندی کی انگوٹھی پہنیں گے اگر پہنیں گے تو۔ اور اسی طریقے سے اس کو دائیں ہاتھ میں پہننا یہ زیادہ مناسب ہے، لیکن اس کے لیے اس کو سنت کے ساتھ مربوط کرنا اور اس کی کوئی فضیلتیں اور برکتیں بیان کرنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے فی زمانہ ایک تکبر و غرور کی علامت بھی بن چکی ہے، اور اس سے آگے یہ بعض دفعہ شرک و بدعات کی بھی علامت بن چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگوٹھی تھی، اور وہ بھی ایک خاص ضرورت کے تحت تھی۔ بعض لوگوں نے اپنے 5 انگلیوں میں 5 انگوٹھیاں پہن رکھی ہوتی ہیں، اور پھر ان انگوٹھیوں کے ساتھ پھر اپنے عقائد بنا رکھے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ کہ اس میں جناب عقیق ہے، اور اس میں فروزہ ہے، اور اس میں فلاں ہے، اور اس میں فلاں ہے، اور یہ مجھے فلاں سے محفوظ رکھتا ہے، یہ مجھے فلاں چیز نعمت دیتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ اس طرح کے کچھ عقائد جو شرکیہ عقائد ہیں وہ ان پتھروں کے ساتھ بنا رکھے ہیں، اور یہ عقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو جتنی بھی روایات آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں عقیق، روایات سب ضعیف ہیں، کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے سے، اور بجائے اس کے کہ وہ انسان کو ایک غلط راستے پر لے جائے، ہمیں صحیح راستے کو چوائس کرنا چاہیے۔ اور انگوٹھی پہننا کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، اور اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر آپ لباس کے طور پر پہننا چاہتے ہیں تو پہن سکتے ہیں، جیسے ہم سعودیہ میں کہتے ہیں آپ توپ پہن سکتے ہیں، پاکستان میں کہتے ہیں آپ شلوار قمیص پہن سکتے ہیں، اور دوسرے کچھ مغربی ممالک میں ہم کہتے ہیں آپ پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں۔ لیکن لباس کے اندر کچھ قیود ہیں کہ وہ شرعی، اس کے اندر کوئی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بھی لباس میں ایک زیور ہے، اگر آپ پہننا چاہتے ہیں تو آپ کی قیود یہ لگائی گئی ہے کہ مرد جو ہے سونا چاندی وغیرہ، سونا وغیرہ نہیں پہن سکتا ہے، چاندی ہی صرف استعمال کرے گا۔
اور اگر میں اس کے ساتھ اپنے عقائد بنا لیتا ہوں اور اس طرح سے، تو یہ ایک غلط راستے پر انسان نکل جاتا ہے۔ تو جو یہاں پہ ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی انگوٹھی پہنی ہوتی تھی تو آپ بیت الخلاء میں جب جاتے، واش روم میں جب جاتے، تو آپ اپنی انگوٹھی کو اتار دیتے تھے۔ کیوں؟ اس کے اندر اللہ کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کی تعظیم کے طور پر اس کو اتار دیا جاتا تھا۔ آج بھی اگر کسی کے پاس ایسا کوئی لاکٹ ہے، ایسی انگوٹھی ہے یا ایسی کوئی چیز ہے جس کے اوپر ایسا کچھ لکھا ہوا ہے، قرآن کریم کی آیت لکھی ہے، اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام لکھا ہے، تو انسان کو واش روم میں اس کو نہیں لے جانا چاہیے، اور ایسی کوئی بھی تعظیم والی چیز کو وہاں پہ لے جانا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب آج کل ہمارے آپ کے موبائلوں کے اندر قرآن ہے، موبائلوں کے اندر فلاں ہے، اور موبائل کو ہم جناب واش روم میں لے کر جاتے ہیں، لہذا موبائل کو اس پہ قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سامنے چیز ہے جو ظاہر ہے اور اس کے اندر لکھی ہوئی کنندہ ہے، لیکن جو ہمارے پاس موبائل ہے اس کے اندر سم ہے یا اس کے اندر میموری ہے، وہ اس کے اندر اس کا ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے اور وہ لاک ہے، بند ہے، کوئی ظاہر سامنے چیز نہیں ہے۔ یوں سمجھیں جیسے ایک حافظ قرآن ہے، ایک عالم دین ہے، اس کے دل و دماغ میں اللہ رب العزت نے قرآن اور علم بہت سارا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ واش روم جاتا ہے، لہذا یہ اس انداز میں چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز ہے اور چوری کا خطرہ ہے اور کوئی ایسا سبب یا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، تو مجبوری کی حالت میں بہت سارے مسائل جو ہے وہ جائز ہو جاتے ہیں۔ تو مجبوری کی حالت میں احتیاط کرتے ہوئے جس قدر آپ جو کوئی چیز ایسی ہے اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ مجبوری کی حالت میں ہے، یہ عام حالت میں ایسا نہیں ہے۔ عام حالت میں انسان کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، لہذا ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت کے ذکر اور اللہ رب العزت کی تعظیم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس کو ہم واش روم وغیرہ میں نہیں لے کے جا سکتے۔ البتہ آج کل جو ہماری انگوٹھیاں ہیں ان کے اندر ایسا کچھ نہیں لکھا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو اتار کر کے جیب میں ڈالیں اور آپ چلے جائیں، کیونکہ وہ اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ حدیث موجود ہے، احادیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، تو ہم بھی اپنی انگوٹھی کو اتار کر کے جیب میں ڈالیں تو ہم جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں کچھ کہا ہے کہ وَهُوَ مَعْلُولٌ، یہ حدیث معلول ہے، یعنی اس حدیث کے اندر ایک علت ہے، اور اس بنیاد کے اوپر کچھ علماء کرام نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور کچھ نے ضعیف کہا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے صحیح کہنے والوں کا بہت زیادہ رد بھی کیا ہے، لیکن حدیث کا مفہوم جو ہے وہ صحیح ہے کہ اللہ کا ذکر یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ واش روم میں نہیں لے کے جا سکتی۔ آگے حدیث ہے وعنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة۔ یہ روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، قال، تو آپ فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اخرجہ السبعہ، اس کو ساتوں نے روایت کیا ہے۔ اب یہ جو روایت ہے یہ ایک دعا ہے جو اس وقت میں پڑھی جاتی ہے جب بندہ بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اپنے ذکر کے مختلف اسباب بنائے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر کرتا رہے، دل سے، زبان سے اور اپنے جسم سے
ذکر جو ہے وہ صادر ہوتا رہے. اسی لیے آپ گھر داخل ہوتے ہیں تو دعا ہے، گھر سے نکلتے ہیں تو دعا ہے، کھانا شروع کرتے ہیں تو دعا ہے، کھانا ختم کرتے ہیں تو دعا ہے، سونے لگتے ہیں تو دعا ہے، اٹھنے لگتے ہیں تو دعا ہے، حتیٰ کہ آپ واش روم جانے لگتے ہیں تو دعا ہے، اور نکلنے لگتے ہیں تو دعا ہے. تو لہٰذا یہ دعا یہاں پہ موجود ہے. دعا کے جو الفاظ ہیں، سب سے پہلے اللہم. اللہم کا لفظ یا آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہوگا. اس کی اصل جو ہے وہ ہے یا اللہ. اصل میں یہ لفظ یا اللہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہم میں ہا جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، یعنی یا اللہ. جب یا اللہ ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ یا جب ساتھ میں پڑھیں گے تو گرامر کے اعتبار سے ہا کے اوپر پیش آنا چاہیے. تو یہاں پر بھی اللہم میں ہا کے اوپر پیش اسی طریقے سے آ رہا ہے. اور اس کے یا جو ہے شروع میں، اس کے عوض میں انہوں نے میم آخر میں لے کر کے آئے. جو یا شروع میں حذف کیا ہے اس کی جگہ پہ میم لے کر کے آئے، اور اس کا معنی ہے یا اللہ. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ پناہ میں آنا چاہتا ہوں، بکا آپ کی پناہ لیتا ہوں، یعنی آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. من الخبث، یہاں پہ لفظ ہے الخبث. یہ جو لفظ ہے یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. یہاں خبث میں با جو ہے اس کے اوپر پیش بھی آتی ہے، اور با کے اوپر سکون بھی آتا ہے. خبث بھی ہم پڑھتے ہیں، خبثی اور خبثی، دو طرح سے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. الخبث جب ہم کہیں گے تو یہ خبیث کی جمع ہے. جو یہاں پہ لفظ ہے الخبث، تو یہ خبیث کی جمع ہے، جس سے مراد مذکر شیاطین ہے. مذکر شیاطین اس سے مراد ہے. خبث جب ہم کہتے ہیں با کے سکون کے ساتھ تو اس سے مراد شر ہے. شر ہے یعنی کوئی بھی شر. تو یہ ایک عام لفظ ہے. اس لیے کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ عام لفظ زیادہ بہتر ہے. لہذا آپ جب پڑھیں تو اللہم انی اعوذ بکا من الخبث اگر پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور آگے دوسرا لفظ ہے والخبائث، جس کا مطلب ہے خبیث اور مؤنث شیاطین. مؤنث جو شیطان ہیں ان کے بارے میں بات ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت کی پناہ لی گئی ہے ہر طرح کی شر سے، اور خبیث جنوں اور جنیوں سے، یا خبیث شیطان اور شیطانوں سے یہاں پر پناہ لی گئی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں وہ بھی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت کی. اور پھر یہ ہے کہ اس کو ہم نے پڑھنا کب ہے؟ یہ جو دعا ہے، یہ دعا جب ہم نے واش روم میں جانا ہے، جانے سے پہلے پڑھنا ہے. جا کر کے اندر پھر نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جانے سے پہلے ہی ہم نے اس کو پڑھ لینا ہے. اب بعض دفعہ انسان کھلی جگہ پہ ہے، صحرا میں ہے، تو وہاں پہ اگر ہے تو وہاں پہ تو داخل ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. تو وہاں پہ ہم کب پڑھیں گے؟ وہاں جب آپ جگہ تلاش کریں گے جہاں آپ نے بیٹھنا ہے، تو وہاں پہ بیٹھنے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے. اور وہاں سے نکلنے کی جو دعا ہے، جب آپ وہ جگہ چھوڑیں گے، آگے کو نکلیں گے، تو پھر آپ وہاں پہ دعا جو ہے بعد والی اس وقت آپ نے پڑھنی ہے. اگر کوئی شخص واش روم چلا جاتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے دعا نہیں پڑھی ہے، تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی اگر اس نے بیٹھا نہیں ہے، یا ابھی اس نے اپنا پیشاب کا خانہ شروع نہیں کیا ہے، تو وہ اٹھے اور باہر آ جائے اور آ کر کے دوبارہ پڑھ کر کے پھر واپس جائے. اور اگر
کوئی چلا گیا ہے، جا کر کے بیٹھ گیا ہے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کوئی فرض چیز نہیں ہے کہ جس کے چھوٹنے پہ بہت بڑا مسئلہ ہو، بلکہ یہ مستحب اور سنت عمل ہے جس کو کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اس کے اندر ہمیں شیاطین کی حقیقت کے بارے میں بھی بات چیت ہو رہی ہے، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن ان کے رہنے کی اور ٹھکانہ جو ہے وہ یہی گند ہے۔ شیطانوں کو سکون آتا ہے گندگی جگہ میں، مومن کو سکون آتا ہے اللہ کے گھر میں، مسجدوں کے اندر، اللہ کے فرشتے ان گھروں کے اندر ہوتے ہیں۔ لہذا یہ گندگی کی جو جگہ ہے یہ شیطان کی جگہ ہوتی ہے، یہاں پہ زیادہ ٹائم انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ شیطانوں کی حقیقت جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ موجود ہے، کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے نہیں جی یہ ایک نفسیاتی چیز ہے، یہ ایک انسان کے طبیعت پہ طاری ہو جاتی ہے ایک چیز، ویسے شیطان اس طرح نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا اس طرح کا عجیب سا نظریہ ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے، اور ان لوگوں کا اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن یہ لوگ موجود ہیں۔ تو یہ دعا ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ اس کے آگے حدیث ہے وعنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء، آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے، فأحمل أنا، بس میں اٹھاتا تھا، وغلام، اور ایک غلام بچہ، نحوی میری طرح، اداوتن پانی کا برتن، من ماء پانی سے، وعنزتن اور نیزہ، فیستنجی بالماء، بس آپ استنجا کرتے پانی سے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس روایت میں انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک آدمی ہوتا، ایک بچہ یا بھائی میرے ساتھ ہوتا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس پانی کو لے کر کے جاتا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے، اور ہمارے ساتھ میں ایک نیزہ بھی ہمارے پاس ہوا کرتا تھا۔ یہاں پہ احمل انا وغلام، غلام کا جو لفظ ہے اس کا احادیث میں یا شریعت میں مختلف اعتبار سے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بچہ جو چھوٹا بچہ ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، اس بچے پر بھی غلام کا لفظ بولا جاتا ہے، اور وہ بچہ جو بالغ ہو گیا ہے اس پر بھی بعض دفعہ غلام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو خدمت کرنے والا خادم ہوتا ہے اس کے اوپر بھی غلام کا لفظ بولا جاتا ہے، اور ایک جو ہمارے ذہنوں کے اندر عبد غلام ہوتا ہے جو بیچے خریدے جاتے تھے، وہ اس کو بھی غلام کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کون سا مراد ہے؟ یہاں پر کون سا مراد ہے؟ آگے جو انہوں نے کہا ہے کہ نحوی میری طرح کا، اب وہ فرما رہے ہیں کہ میری طرح کا ہی ایک غلام تھا۔ اب احادیث کے اندر جو محدثین نے اس کی تشریح کی ہے انہوں نے دو باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں پہ یا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے ہیں، اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو وہ بالغ تھے، وہ بڑے تھے، تو یہ غلام کا لفظ ان کے اوپر ویسے ہی بولا گیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی اور تھا جو بچہ ہی تھا جس کے غلام کا لفظ جو ہے وہ زیادہ تر چونکہ بچے پہ بولا جاتا ہے، لہٰذا یہ زیادہ امکان ہے کہ کوئی بچہ ہی تھا۔ اس کے بعد آگے ہے اداوۃ من ماء۔ یہ اداوہ کیا ہوتا ہے؟ اداوہ ہوتا ہے جلد کا بنا ہوا ایک برتن، اور وہ برتن ہوتا ہے کیس نما، جو آج کل ہمارے یہاں کیس ہوتا ہے نا، شاپنگ بیگ جس کو ہم بولتے ہیں، اس نما جس کو اوپر سے بند کیا جاتا ہے، اور وہ اس کے اندر پانی، یعنی اس قدر وہ چیز، اس قدر ایک برتن تھا جس کے اندر پانی کو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ وعنزہ اور نیزہ،
اور اس بارے میں بھی دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا نیزہ ہوتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو عصا ہے وہ عصا تھا، لیکن اس کے آگے والا حصہ جو ہے وہ نیزے کی طرح بنا ہوا تھا. وہ نیزہ تھا نہیں، وہ نیزے کی طرح بنا ہوا تھا. اب اس کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو اس جگہ پہ اس کو ایسے ایسے مارتے، اس جگہ کو نرم کر لیتے اور پھر وہاں پر پیشاب پیخانہ کیا جاتا، کیونکہ جب جگہ نرم ہوگی تو چھینٹے نہیں پڑیں گے. جب جگہ نرم ہوگی تو واپسی میں چھینٹے اس پہ نہیں آئیں گے، اور جب جگہ سخت ہوئے گی تو اس پہ جب پیشاب کیا جائے گا تو چھینٹے پڑیں گے. اور اس حوالے سے یہ چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں دو آدمیوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک ان میں سے تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے یا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، تو لہٰذا پیشاب سے بچنا یہ نہایت ضروری ہے. اس کے چھینٹوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو جس قدر ہو سکے اس سے بچانا چاہیے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پانی کے ساتھ اور اس نیزے کو لے کر کے استعمال کرنے کے بعد جو ہے آپ استنجا کیا کرتے تھے. اب اس نیزے کا ایک اور مقصد بھی ہے، اور وہ یہ کہ نیزے کو جہاں پہ آپ کھلی جگہ پہ جاتے تو نیزے کو وہاں پہ گاڑ دیا جاتا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا. کوئی بھی ڈنڈا نما اگر چیز ہو اس کو گاڑ دیا جائے، اس کے اوپر اگر کپڑا ڈال دیا جائے تو آپ اس کی اوٹ میں بیٹھ کر کے پیشاب پیخانہ کر سکتے ہیں تاکہ پردہ ہو جائے. کیونکہ ستر عورت جو ہے، جو انسان کا ستر ہے، اس کو ڈھانپنا یہ واجب اور انتہائی ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کا ستر کسی بھی حالت میں نہیں کھلنا چاہیے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کی خدمت جو ہے وہ لی جا سکتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر واش روم وغیرہ میں کوئی بھائی چلا جائے اور وہاں پہ پانی نہ ہو تو ہمیں اس کی ہیلپ کر دینی چاہیے اور اس تک پانی پہنچا دینا یہ بھی ایک کام ہے، اور یہ کام بھی ہونا چاہیے. اگلی جو روایت ہے وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ اصل میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہلے گزری ہے ایک، اور اس کے اندر بھی کچھ مسائل تھے. اور یہ اصل میں غزوہ تبوک کا جو سفر تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا خذ الاداوہ، وہی پانی کا برتن، فرمایا خذ، اس کو پکڑو. فانطلقا، پھر چلے، حتیٰ یہاں تک کہ توارا، چھپ گئے، عنی، مجھ سے، میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. فقضى حاجته، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت کو پورا کیا، قضاء حاجت کیا. متفق علیہ، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں پر بھی کوئی صورتحال ہے کہ وہاں پہ پہلی حدیث کے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کر رہے ہیں، اور یہاں پہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کر رہے ہیں. لہذا اس طرح سے دوسرے لوگوں سے خدمت کا کام لیا جا سکتا ہے اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو. اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر بھی پانی ساتھ میں ہے، یہاں پر بھی پانی والا برتن ساتھ میں ہے. لہذا صحرا میں ڈھیلے یا وہ استعمال کیے جا سکتے تھے اور ان کا استعمال جائز ہے. ان کے مسائل آگے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا اہتمام فرما رہے ہیں. لہذا زیادہ سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ پانی کا ہی استعمال کیا جائے. اور پھر یہ کہ یہ جو آپ چھپ جاتے، دور چلے جاتے، نظروں سے اوجھل ہو جاتے یا پردہ کر لیتے، ایک تو یہ ہے کہ ستر عورت ہے جس کو چھپانا بہت ضروری ہے، لیکن اصل بات جو یہاں پر ہے وہ حیا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کمواری لڑکی سے بھی زیادہ
باحیا تھے. اور حیا جو ہے وہ شعبۃ من الایمان ہے. حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. اسی طرح سے حیا کی تعریف کیا ہے، یعنی حیا کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے علماء کرام نے بات کی ہے. تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں پر بڑی اچھی بات کی ہے. ان کی کتاب ہے روضۃ المحبین. وہ فرماتے ہیں یہ حیا لفظ ایسا ہے کہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ یہی لفظ اس کی تعریف ہے. جب حیا بولا جائے تو سمجھ ہمیں آتا ہے کہ حیا یہ ہے، حقیقت یہ. اسی طریقے سے محبت ہے، غم ہے، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کا تعریف جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے، وہ الفاظ ہی واقعتاً ان کی تعریف ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا ان کیا ہے، ورنہ ستر عورت تو واجب اور ضروری تھا. تو یہ دو احادیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پانی سے استنجا کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے اور پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور انسان کو دور جانا چاہیے، اور اگر کوئی خدمت لینی پڑ جائے تو کسی کی خدمت لینی جا سکتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین، بچو تم دو لعنت کرنے والی چیزوں سے. الذی، وہ شخص، یتخلا، جو خلا کرتا ہے، خالی کرتا ہے، یا اپنے پیٹ کو خالی کرتا ہے، بیت الخلا میں جاتا ہے، فی طریق الناس، لوگوں کے راستے میں، او فی ظلہم، یا ان کی سائے میں. رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. اتقو کا مطلب ہوتا ہے، جو تقوی کا لفظ ہے اسی سے ہی یہ لفظ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، کہ اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ علیہ، لعنت کرنے والی دو چیزیں. اب یہ لفظ ابو داؤد کے لفظ ہیں، اگرچہ یہ روایت جو ہے مسلم کی ہے، اور مسلم کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہے اللعانین. اللعانین وہاں پہ الفاظ ہیں، اتقوا اللعانین. دونوں الفاظ جو ہے اسم فاعل ہیں، اور لیکن یہ مفعول کے معنی میں ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ دو بچو لعنت کرنے والی چیزیں، یہ خود لعنت نہیں کرتی ہے، ان کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جو لوگوں کے راستے میں یا لوگوں کے سائے کی، بیٹھنے کی جگہ جو ہے، مجلس جو ہے جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں پر پیشاب پخانہ کرتا ہے تو اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے. لعنت ہم کسے کہتے ہیں؟ لعنت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری اور اللہ کی پھٹکار پڑ جانا، اس کو لعنت کہتے ہیں. لہذا لوگوں کو، مسلمانوں کو قاعدہ قانون یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے ہمیں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کسی بھی طرح سے ان کو ہم سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آگے ہے زیادہ ابو داؤد، کہتے ہیں ابو داؤد نے زیادہ کیا ہے، یعنی روایت کے اندر زیادہ الفاظ ہیں. عن معاذ، معاذ سے، معاذ رضی اللہ عنہ کی سند سے، یعنی ان کی روایت سے ہے. والموارد، اور گھاٹ، جو گھاٹ ہوتے ہیں جہاں پہ آ کر کے پانی پیا جاتا ہے، اس کو موارد کہتے ہیں. یہ انہوں نے صرف اتنے لفظ دیے ہیں، جبکہ جو پوری روایت ہے وہ یہ ہے کہ اتقوا الملاعن الثلاث، کہا کہ 3 لعنت کرنے والی جگہوں سے یا لعنت کا سبب بننے والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. سب سے پہلے کہا کہ البراز فی الموارد، گھاٹ میں جا کر کے، گھاٹ والی جگہوں پہ جا کر کے پخانہ کرنا. وقارعۃ الطریق، اور عام روڈ اور عام شارع جو ہے اس کے اوپر. والظل، اور سائے. یہاں پر 3 چیزیں، یعنی ایک چیز کا اضافہ جو ہے وہ موارد ہے، یعنی جہاں پانی ہوتا ہے، پانی کے گھاٹ پر بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بھی مسئلہ ہے. تو یہ پانی کے گھاٹ جو ہے اس سے مراد حوض ہو سکتا ہے، کوئی نہر ہو سکتی ہے، ندی نالے وغیرہ جو بھی چلتے ہیں ہمارے، یا کہاں پانی کھڑا ہوا ہے تو وہ مراد ہے.
اللہ رب العزت نے یا شریعت اسلامیہ نے اپنے لوگوں کا خیال کیا ہے اور ان کے لیے یہ بندوبست کیا ہے کہ ان کے راستے محفوظ رہیں، ان کا پانی محفوظ رہے اور ان کے سائے اور مجلس کی جگہ جو محفوظ رہیں۔ آگے ولی احمد، اور امام احمد کی جو مسند کے اندر روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، اس کے اندر کیا ہے، او نقع ماء، کہا یا پھر جہاں پانی جمع ہوتا ہے، نقع ماء پانی کے جمع ہونے کی جگہ، تو پانی کے جمع ہونے کی جو جگہ ہے وہاں پر بھی اسی طریقے سے پیشاب پخانہ جو ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ یہ جو ہے پہلے جو موارد کہا گیا ہے، جو ندی نالے یا پانی کی جگہ جہاں پر آ کر کے پانی پیا جاتا ہے، وہاں پانی کے پینے کے بارے میں گھاٹ اس کے لیے لفظ بولا گیا ہے، لیکن یہاں پر عام جمع کر دیا کہ جہاں پانی ہی جمع ہے، لہذا یہاں پہ دو قباحتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس پانی کو ہم خراب کریں گے تو ہم نے پانی کو خراب کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ پینے کے لیے آئیں گے ان کو بھی نقصان پہنچایا ہے، تو یہاں پہ زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وفیہما ضعف، کہتے ہیں ان دونوں روایتوں میں ضعف ہے۔ آگے جو روایت ہے وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ، اور امام طبرانی نے جو روایت نقل کی ہے اس کے اندر کہتے ہیں النہی عن تحت الاشجار المثمرہ، کہتے ہیں وہاں پہ نہیں جو ہے، منع جو کیا گیا، النہی وہاں پہ منع ہے، عن تحت الاشجار المثمرہ، جو پھل دینے والے پھلدار درخت ہیں ان کے نیچے پیشاب پخانہ کرنے سے منع کیا ہے۔ وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي، اور اسی طریقے سے جاری جو نہر ہے اس کے کنارے پر، نہر کہتے ہی اسے ہے جو جاری ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اس کی مزید وضاحت کر دی ہے کہ جاری نہر کے کنارے پر جو ہے وہ کرنا بھی منع ہے۔ من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے یہ روایت آئی ہے، بسند ضعیف، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے جو کہ متروک ہے، اور اسی طریقے سے جو اوپر دو روایتیں گزری ہیں جن کے اندر ایک کے اندر پانی کی بات کی گئی ہے اور ایک کے اندر پانی کے گھاٹ کی بات کی گئی ہے، یہاں پہ دونوں روایات یہ کہیں گے کہ ان کے اندر ضعف ہے۔ اور یہ جو تیسری روایت ہم نے پڑھی جس کے اندر ہم نے کہا کہ یہ جو طبرانی کی روایت ہے، ابن عمر سے جو روایت ہے، اس کے اندر راوی متروک ہے، لیکن جو اوپر ابن عباس کی روایت ہے اس کے اندر ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ابن لوہیہ راوی ہے جو جن کی احادیث جو ہے ان کے حافظہ کمزور ہو جانے کے بعد کی جو روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک اس کے اندر راوی جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آگے روایت بیان کرتا ہے وہ مبہم ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پھلدار درخت کے نیچے جو ہے وہ ہمیں پیشاب پخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بھی دو قباحتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر وہاں پہ پھل گرے گا تو وہ پھل خراب ہو جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اس کو کھانے والے ہیں ان کے لیے بھی نقصان ہے، آپ نے ان کا بھی نقصان کر دیا ہے، تو لہذا اس طریقے سے کھانے کو خراب کرنا یہ ایک حرام عمل ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ البتہ مجموعی طور پر بات یہ ہے کہ ان احادیث کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ انسان کو، مسلمان کو پیشاب پخانہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں وہ تو ہوئی ہیں، لیکن ساتھ میں کچھ اور چیزیں ہیں۔ میں ایک تفسیر بیان کر کے بات کو آگے چلاتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ مسجد کے اندر انسان کو پیشاب پخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے پیشاب کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار سے بلایا اور اس کو سمجھایا، اس نے کہا کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی جاتی اور یہ اللہ کے گھر ہیں اور انہیں پاک رکھا جائے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اس کے بعد جو ہے دوسری جگہ ہے قبرستان۔ قبر میں یا قبرستان، وہاں پر بھی گندگی نہیں ڈالنی چاہیے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے
غسل کرنے کی جگہ جہاں انسان نہاتا ہے وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پیشاب جو ہے وہ واش روم جو لیٹرین بنی ہوئی ہے وہاں پہ ہونا چاہیے، اور یا کمبوڈ جو بنا ہوا ہے وہاں پہ ہونا چاہیے، اور علیحدہ سے جو جگہ ہے نہانے کی وہاں پہ نہایا جائے، وہاں پہ پیشاب نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے راستے کے اندر جو ابھی ہم حدیث پڑھ کے آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے سائے میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں یا مجلس ہے لوگوں کی، سائے میں، اور ایسا سایہ تو نہیں کہ اب آپ کہیں گے جناب واش روم پہ اوپر چھت کا سایہ، یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ سایہ جس کی آگے لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے اور لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور وہ اس کام کے لیے آپ کریں گے تو آپ ان کی جگہ خراب کر دیں گے۔ اسی طریقے سے جو پھل دار درخت ہے اس کے نیچے اگر آپ کریں گے تو یہ بھی پرابلم ہے۔ اگر وہ سایہ وہاں پہ نہیں ہے، لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، سایہ تو درخت کا ہوتا ہی ہے لیکن لوگ وہاں پہ نہیں بیٹھتے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ پھل دار درخت ہے تو وہاں پہ بھی اگر آپ کریں گے تو وہ بھی پرابلم ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ زمین کے اندر کچھ دراڑیں پڑی ہوتی ہیں اور بیچ میں کچھ جگہ کھلی ہوتی ہے، ان کے اندر بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ کوئی بل بنی ہوتی ہے، چوہوں کی ہے یا کسی اور جانوروں کی بل بنی ہے، اس کے اندر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ ایک سرنگ نما کوئی جگہ بنی ہوتی ہے اور اس کے اندر جا کر کے بھی یا اس کے اندر بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر پانی جو کھڑا ہوا ہے، جو کھڑا ہوا پانی ہے وہ آپ کے پیشاب سے خراب ہو سکتا ہے، تو لہذا کھڑے ہوئے پانی میں بھی پیشاب پخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تمام وہ جگہ جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں یا ان کے کوئی فائدے کی جگہ ہیں جہاں سے وہ کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں پیشاب پخانہ نہیں کرنا ہے۔ لہذا ہر وہ جگہ جہاں سے مسلمان کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کسی بھی طرح کی جگہ ہے، وہ اس کے علاوہ جو چیزیں ذکر کی گئی ان کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہے تو ہمیں وہاں پہ پیشاب پخانہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، وہ چاہے کسی بھی نوعیت کی تکلیف ہے وہ حرام ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے کہ ان والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، فرمایا جنہوں نے بغیر کسی وجہ کے مسلمان مردوں یا عورتوں کو تکلیف دی ہے اس نے بہت بڑا بہتان بھی لگایا ہے، بہتانا واثما عظیما، اور اس نے بہت بڑا گناہ کیا، یعنی کبیرہ گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ لہذا کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور اگر آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ کریں گے پیشاب تو وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اور بعض دفعہ کچھ لوگ جو ہے واش روم میں ہی جاتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد میں آنے والے شخص کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے کہ جب وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو پہلے والا گیا ہے اس نے صفائی نہیں کر کے گیا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ گئے تھے جیسی جگہ صاف تھی آپ اس سے بھی اچھا صاف چھوڑ کر کے آئے اسے، تاکہ آپ کے بعد والا وہاں سے فائدہ اٹھائے، وہ آپ کے اوپر کوئی لعنت وغیرہ نہ کرے بلکہ وہ آپ کے بارے میں اچھے الفاظ کہے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جیسے لعنت کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ معین لعنت تو نہیں کرنی چاہیے کہ بنا اس شخص کے اوپر لعنت، یہ تو نہیں کرنی چاہیے، اس کی تو اجازت نہیں ہے، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، کسی طرح سے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ علماء کرام نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے کر کے جاتا ہے تو اس کے بعد میں آنے والا یہ شخص کہہ سکتا ہے، اس کے اوپر لعنت کرتے ہوئے یہ انداز اختیار کر سکتا ہے کہ جس نے یہ کیا ہے، جس نے یہ کیا ہے یا جو ایسا کرتا ہے اس کے اوپر لعنت، تو لہٰذا ہمارے بعد میں آنے والے وہ ہمارے اوپر لعنت کریں، یا راستے سے گزرنے والے ہمارے اوپر لعنت کریں کہ وہاں سے بدبو آ رہی ہے، یا کہاں اڈے میں کھڑے ہوئے سائڈ میں جگہ پہ ایسے میں آپ نے پیشاب کر دیا کہ وہ اڈے میں بیٹھنے کی جگہ ہے اور وہاں آپ نے پیشاب کر دیا ہے، تو اس طرح کی مختلف جو عام لوگوں کی جگہیں ہیں وہاں پہ ایک تو ستر عورت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں لوگوں کے تکلیف سے بھی بچنا چاہیے۔ آگے جو روایت ہے عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تغوط الرجلان، جب دو آدمی پیشاب پخانے کے لیے بیٹھے، قضاء حاجت کرنے لگے،
تغوط اصل میں الغائط ایک لفظ ہے، اس سے تغوط لیا گیا ہے، اور غائط کہتے ہیں ہر اس جگہ کو جو نیچے جھکی ہوئی جگہ ہے، جو نیچے والی جگہ ہے، وادی ہو یا اس سے بھی، یا جس جگہ پہ آپ پیشاب پخانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ نیچے سے جگہ جو ہے نیچے کو جھکی ہوئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں الغائط۔ جو مکان مطمئن جگہ ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں غائط۔ اور اس سے وہی انداز ہے کہ کنایے کے طور پر پیشاب پخانے کو بھی اس کے لیے بھی یہی الفاظ یوز ہونے لگ گئے۔ تو کہا کہ جب دو آدمی پیشاب پخانے قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو فَلْيَتَوَارَ، چاہیے کہ چھپے، کل واحد، ہر ایک، منہما، ان دونوں میں سے، عن صاحبہ، اپنے ساتھی سے، ولا يتحدث، اور وہ بات چیت نہ کرے۔ یعنی دو آدمی جب پیشاب پخانے کے لیے بیٹھے تو دونوں ایک دوسرے سے چھپ کر کے بیٹھے، یا تو یہ ہے کہ وہ ادھر منہ کرے یہ ادھر منہ کرے، اس طرح سے بیٹھے، یا یہ ہے کہ یہ دور نکل جائے اور وہ دور نکل جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ دوسری واش روم میں اور یہ دوسرے واش روم میں جائے، اور اس طرح سے علیحدہ علیحدہ اور دور دور اور چھپ کر کے پردے کی حالت میں ہی کیا جائے۔ ولا يتحدث، اور بیچ میں بات چیت بھی نہ کی جائے۔ فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے اس کے اوپر۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہاں پہ لفظ ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، ایک جگہ پہ میں یہی ترجمہ کر رہا تھا، يَمْقُتُ کا مطلب ناراض ہونا، تو ایک بھائی کہنے لگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے عذاب ہوتا ہے، یا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان صفات کو ہمیں ویسے ویسے ہی ماننا چاہیے۔ اللہ محبت کرتے ہیں تو کرتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں، اس میں ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس کی تعویل کریں یا ہم اس کا معنی کو چینج کریں؟ لہذا اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اس شخص سے جو یہ کام کرتا ہے۔ رواہ وصححہ ابن السکن، ابن سکن نے اس کو روایت کیا اور صحیح کہا ہے، وابن القطان، اور ابن قطان نے، وہو معلول، اور وہ کہتے ہیں وہ حدیث جو ہے وہ معلول ہے۔ اب یہ حدیث جو معلول کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس کے اندر اصل میں ایک راوی ہے اکرمہ، اس راوی کی روایت جو ہے وہ امام مسلم نے بھی لائی ہے، امام بخاری بھی ایک جگہ پہ ان کو لائے، تو لہٰذا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس طرح کی جو روایات ہیں، یہ اس مفہوم کی جو روایات ہیں وہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے یہ روایت، اور اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد جو روایت ہے وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یمسن، نہ چھوئے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ذکرہ، اپنی شرمگاہ کو، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ سے، وہو یبول، اس حالت میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہے۔ پیشاب کرنے کی حالت میں کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، اور یہ منع کر دیا گیا ہے، یعنی یہ حرام ہے کہ کوئی شخص پیشاب کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے تو یہ حرام کے درجے کو بات جاتی ہے۔ اور یہ جو انسان کا دایاں ہاتھ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے دو طرح سے مقام و منزلت دی ہے۔ ایک تو دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العزت نے دائیں ہاتھ میں قوت زیادہ رکھی ہے، دایاں ہاتھ زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، دایاں ہاتھ زیادہ کام کر سکتا ہے، ہر اس طرح کا بڑا کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ اور دوسری اس کی عزت اور تکریم جو ہے دائیں ہاتھ کی، وہ شریعت کے اندر ہے، اور وہ شریعت کے اندر یہ ہے کہ ہر کام کو دائیں ہاتھ سے شروع کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اچھے کام کو، کھانا ہے، پینا ہے، ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور ہر اس طرح کے کام کو جو گندگی کا کام ہے اس کو بائیں ہاتھ سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور ابھی ہم
خاتم یا انگوٹھے کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اس میں بھی یہی ہے کہ انسان کو دائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے، کہ دائیں ہاتھ کو عزت دینی چاہیے. تو لہذا یہ دائیں ہاتھ کو اللہ رب العزت نے عزت دی ہے تو ہمیں بھی عزت دینی چاہیے. اور دوسری بات کہ جو آگے حدیث آ رہی، آگے الفاظ آ رہے ہیں، فرمایا وَلَا يَتَمَسَّحْ، اور اسی طریقے سے نہ ہاتھ لگائے من الخلائی، خلا سے یعنی اپنے جو پیشاب پخانہ ہے اس سے بھی یمینی ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے. دائیں ہاتھ سے جب آپ نے اپنے پیشاب پخانے کی جگہ کو صاف کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے دائیں ہاتھ یوز نہیں کرنا ہے. اور یہ بھی اسی طریقے سے اس کے بارے میں علماء کرام کچھ کہتے ہیں یہ حرام ہے کہ کوئی دائیں ہاتھ سے ہاتھ لگائے، اور کوئی کہتے ہیں کہ جناب یہ مکروہ ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب انسان کو اجتناب کرنا چاہیے ہر حالت میں کہ دائیں ہاتھ سے وہاں پہ ہاتھ لگائے. حدیث تو یہ کہا گیا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے، اور یہ ڈائریکٹ ہاتھ لگا رہا ہے تو لہذا انسان کو اس سے بچنا چاہیے. بائیں ہاتھ کو لگانے کی بات کی گئی ہے تو آپ بائیں ہاتھ سے ہی صفائی کریں. وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، اور اسی طریقے سے برتن کے اندر سانس نہیں لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی جو ہے وہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، پانی 3 سانسوں میں پینا چاہیے، اور برتن کے اندر سانس نہیں نکالنا چاہیے. برتن کے اندر سانس نکالیں گے منہ میں سے کوئی چیز اس میں جا سکتی ہے، جراثیم نکل کے اس میں جا سکتے ہیں جو کہ آپ کے پیٹ کے لیے مضر ہو سکتے ہیں اور وہ دوبارہ آپ کے پیٹ میں جا سکتے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی حکمت ہو سکتی ہے. ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. البتہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب 3 گھونٹ میں نے پیے، 3 دفعہ 3 سانس لے کر کے پانی پیا، لیکن ابھی تک میری پیاس نہیں گئی ہے، مجھے اور چاہیے. جناب آپ اسی برتن کو کیوں اس طرح سے آگے کرتے جا رہے ہیں؟ آپ ایک برتن میں تھوڑا پانی ڈالیں، اس کو 3 گھونٹوں میں پئیں، اس کو دوبارہ ڈالیں، دوبارہ اس کو 3 گھونٹوں میں پئیں، پھر اس آگے 3 اس کو پئیں. تو لہٰذا 3 سانس لے کر کے ہی انسان کو پانی پینا چاہیے، جو انسان کی صحت کے لیے اور دین کے لیے بھی بہتر ہے. متفق علیہ، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. واللفظ لمسلم، اور یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں یہ مسلم کے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے اور اپنے مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ہمیں محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.